آخری سوال ہے جی، نعیم احمد ہیں کراچی سے، شارجہ مقیم ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم کرنے تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اگر یہی ارادہ عمران خان کر لیں تو ان جماعتوں کا کیا حشر دیکھتے ہیں؟ ان کا دیکھیں بات سنیں، یہ کسی جوگے ہوتے نا، اگر یہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ کبھی دیکھیں، کبھی ان کی کرسیاں، ان کے ڈرائنگ روم دیکھیں. میں صدقے جاواں، ہم تو اتنا غور بھی نہیں کرتے. ان کرسیوں میں مولانا فضل الرحمان جیسے 4 بندے فٹ آ جائیں، عجیب و غریب قسم. پڑھے لکھے خاندانوں میں نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی پیسہ ہو ان کے پاس. تھوبا قسم کی کرسیاں، عجیب و غریب ڈیزائن کی، گولڈن رنگ سے، پتہ نہیں. تو یہ اگر پی ٹی آئی کی سیاست ختم کرنے کے قابل ہوتے، پی ٹی آئی یہاں تک پہنچتی نہیں. ان کا مسلسل زوال ہے، ان کا مسلسل عروج ہے. پاپولیرٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کل کو اور جھک مارے، کوئی بونگی مارے پی ٹی آئی، تو اسی طرح ہی ہے زندگی میں. اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ وہ وعدہ ہے کہ وہ انسانوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. ورنہ آج بھی فرعونوں کی اولادیں، اور کہیں نہیں تو مصر پہ تو قابض ہوتی، زار روس کی اولاد روس میں ہوتی، غریبوں کا بچہ پوٹر نہ ہوتا. صفویس اور فیران، مولانا حضرات نہ ہوتے وہاں، وہ بیٹھے ہوتے وہ ہندوستان پہ. مودی نہ ہوتا، مغل ہوتے جن کی آخری نسل رنگون میں محنت مزدوری کرتی ہے یا بھیک مانگتی ہے. یہ اس طرح کہنا کہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، پہلے کیا کیا ہے، اب کیا آئندہ کیا کرے گی میں نہیں جانتا. لیکن یہ فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. ان میں کوئی دم ہوتا، ان کی کریڈیبلٹی ہوتی، ان کی مقبولیت ہوتی، ان کی جینوئن پذیرائی ہوتی، تو پی ٹی آئی ان علاقوں میں کیسے 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتی. اور تھینک یو. مردہ پڑا ہے، صرف کفن دفن کا انتظار ہے. نون لیگ کے بارے میں میری کنسیڈرٹ اس ندامت لیگ، اس نوسر باغ، دیکھو بات سنو، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شمشاد صاحب پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے، سیکرٹری خارجہ، بہت پڑھے لکھے ذہین. ان کا اور یہ مقبول جان ایک انٹرویو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کوریا کا وہ جو بندہ ڈائیو شیبو کا موٹر وے کا میں نے ملایا تھا، اس سے جو کک بیک جو وہ کھایا وایا، اس کے چکر میں اس کو جیل ہو گئی، ان کو ایون فیلڈ ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات. اس طرح کیا ہے، ان کا سب کچھ بڑھتا گیا. اچھا ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، لاجیکل بات ہے. جس سال نواز شریف اقتدار میں آیا، اس پورے خاندان نے کتنا انکم ٹیکس دیا تھا؟ ختم. ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے اور ان کی اولادوں، کیا موٹی سی بات ہے، میں کیا کوئی فرینچ بول رہا ہوں، میں لیٹن بول رہا ہوں؟ نہیں. دوسری بات، یہ جو ان کے والد تھے محمد شریف صاحب، تو محمد شریف صاحب کے جتنے بھائی تھے، یہ 7 بھائی تھے غالباً، ان سب کی اولادیں بھی کاروبار میں ہیں. انہوں نے 100% ہول ٹائم کاروبار کیا، انہوں نے سیاست کی. باقی بھائیوں کی اولادیں دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، شریف صاحب کے صاحبزادوں مرحوم کی. آخری آرگومنٹ، جائیں جا کے ورتھ پتہ کریں کس کی. جو سیاست میں نہیں آیا، عباس شریف درویش آدمی تھا، سگا بھائی، جائیں جا کے پتہ کریں اس بندے کی ٹوٹل برتھ کیا ہے. اس لیے چھوڑیں، جانے دیں. یہ باقی یہ ورکرز کا اپنا فیصلہ ہے، میں کون ہوتا ہوں ریکمینڈ کرنے والا. انتقام اگر لینا ہے ان کو مکمل طور پہ، پھر واپس ادھر چلے جائیں. اس وقت حالات اگر سازگار نہیں ہیں تو دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. بلاول اگر کہہ رہے ہیں سارا اگر ووٹ بینک یا اس کا ایک بڑا حصہ نون لیگ کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. ایسا نہیں بھی ہوگا تب بھی مٹ جائے گا. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر جو سال میں ہونا ہے 1 ہفتے میں ہو جائے گا.